اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے محرمات ابدیہ، شراب کو، جوئے کو، تیروں کے ذریعے قسمت آزمانے کو، ان کی حرمت کو بیان فرمایا کہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ آج اللہ رب العزت محرمات وقتیہ کو بیان فرمائیں گے، وہ چیزیں جو وقتی طور پر حرام ہیں ان کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، وہ بندہ جب احرام باندھتا ہے تو پھر احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس پر حرام ہو جاتی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھتا ہے، وہ بندہ پھر اس کے بعد نہ سر کو چھپا سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن تراش سکتا ہے۔ اسی طرح جاتے جاتے راستے میں اگر شکار آ گیا ہے تو شکار بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سلائی کیا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا، شلوار نہیں پہن سکتا، پگڑی نہیں پہن سکتا۔ احرام کی حالت میں سر ننگا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جاتے جاتے راستے کے اندر آپ کو شکار نظر آیا تو آپ کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شکار ہے، رہنمائی بھی نہیں کر سکتے، خود شکار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے شکار کیا باوجود بسم اللہ آپ نے پڑھنے کے، وہ شکار پھر بھی حرام ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندہ احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی۔ ان آیات کریمہ کا شان نزول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر 6 ہجری کو صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آئے، راستے میں مشرکین نے، کفار نے روک ڈالا تو وہ صحابہ وہاں پر تھے۔ اللہ کی طرف سے شکاری پرندے آتے، جانور آتے اور صحابہ کے خیموں میں گھستے، صحابہ کے سروں کے اوپر آتے، اتنے قریب آتے اگر صحابہ ان کو پکڑتے ہاتھوں کے ذریعے تو پکڑ لیتے، اور اتنے قریب آتے اگر صحابہ نیزے مارتے، تیر مارتے تو وہ شکار ہو سکتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ ضرور بضرور اللہ آزمائیں گے تمہیں، بشیء، ایک ایسی چیز کے ذریعے، من الصید، شکار میں سے، تنالہ ایدیکم، جس کو تمہارے ہاتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے اتنے قریب آتے
لیکن صحابہ رک جائے. ورماحکم تمہارے نیزے. کیوں؟ یہ اللہ نے بطور آزمائش کے پرندے بھیجے جی، شکار بھیجے. لیعلم اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کرے ان لوگوں کو، من یخافہ بالغیب، اللہ سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے جی. اللہ نے بنی اسرائیلیوں کا بھی امتحان لیا جی. اللہ نے انہیں کہا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، لیکن بنی اسرائیلیوں نے شکار کیا اور امتحان میں فیل ہو گئی. اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کا امتحان لیا تو صحابہ اس چیز سے رکے اور بچے، اللہ نے صحابہ کو کامیاب کر دیا جی، امتحان میں پاس ہو گئے. اب جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو جاتے جاتے اس بندے سے شکار ہو جاتا ہے جی. جان بوجھ کر شکار کرتا ہے یا خطأً ہو جاتا ہے تو اس بندے کے اوپر کفارہ ہے جی. اب جس نوعیت کا وہ شکار کرے گا، مثلا شتر مرغ کا شکار کر ڈالا تو اب بندہ بدلے میں کیا کرے گا جی؟ اس جیسا جو جانور ہے وہ اونٹ ہے جی، اس کو بدلے میں اونٹ دینا پڑے گا. اگر کسی بندے نے ہرن کا شکار کر ڈالا، اسی طرح کسی بندے نے خرگوش کا شکار کر ڈالا تو اس بندے کو بدلے میں بکری کا بچہ دینا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی مماثلت ملتی ہے جی. لیکن وہ چیزیں جن کی مماثلت نہیں ملتی یا جن کی صورت نہیں ملتی یا ان جیسا جانور پرندہ نہیں ملتا، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جس بندے نے، محرم بندے نے احرام کی حالت میں جہاں پر شکار کیا ہے تو وہاں کے 2 دیندار بندے اس شکار کی قیمت لگائیں گے کہ اس شکار کی قیمت کیا بنتی ہے. کسی نے جاتے ہوئے راستے کے اندر کبوتر کو قتل کر ڈالا جی، شکار کر ڈالا، تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، اس بستی کے جو لوگ ہیں، ان میں سے جو 2 دیندار بندے ہیں، عادل بندے ہیں، وہ اس کبوتر کی قیمت لگائیں گے جی. اس کبوتر کی جتنی قیمت بنتی ہے تو اس قیمت کے ذریعے دوسرا جانور لے کر اللہ کے راستے میں ہدی کریں گے جی، اس کو ذبح کریں گے. یہ آ گیا وہ مسئلہ جب بندہ شکار کر ڈالے جی، اس سے شکار ہو ڈالے. اب بندے کے پاس اتنی قیمت نہیں ہے تو قرآن یہ کہتا ہے پھر وہ کیا کرے گا جی؟ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا جی. اگر پھر بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا جی؟ او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری، تو وہ بندہ اس جنایت کے بدلے میں روزے رکھے گا. کیوں؟ لیذوق وبال امری، اللہ فرماتے ہیں تاکہ اس کو اپنے وبال کا پتہ چلے کہ مجھ سے ہوئی ہے جی. جاتے ہوئے احرام کی حالت میں بندے نے شکار نہیں کرنا جی. اگر شکار کر ڈالا تو اس کے اوپر اس جانور کے بقدر اس جیسا قربان کرنا ہے جی، لازم ہے اس پر. اگر جانور نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو. پھر اگر مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو اس بندے نے کیا کرنا ہے جی؟ روزے رکھنے جی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو آگے خشکی کے جانور جی، لیکن اگر دریا کا ارد گرد ہے جی، سمندری جانور آپ کے پاس آ گئے تو آپ ان کا شکار کر بھی سکتے ہو اور کھا بھی سکتے ہو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا احلت لنا المیتتان جی، ہمارے لیے اللہ نے 2 ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جن کی ذات کے اندر ذبح نہیں پایا جاتا جی. ایک الحوت والجراد، نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 ٹڈی دل جی. اگر راستے کے اندر آپ کو مچھلی کا شکار کرنا پڑ گیا تو اس مچھلی کا شکار کر کے آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو. یا یہ ہے کہ سمندر کی لہریں، موجیں آئیں اور انہوں نے مچھلی کو اٹھا کر باہر پھینکا اور آپ نے اٹھائی اور تلی بھنی اور اپنے پاس رکھ لی، آپ مچھلی کا شکار کر بھی سکتے ہو، کروا بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو. لیکن اس کے مقابلے میں جانور جن کی ذات کے اندر ذبح کرنا پایا جاتا ہے جی، وہ اگر آپ ذبح کرو گے بھی تو تب بھی حرام ہے. اس کا کھانا حاجی، محرم، عمرے والے بندے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک احرام کی حالت میں. پھر فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام بنایا جی، احترام کی جگہ بنایا جی. جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی لوگ بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے. اسلام نے بھی بیت اللہ کو وہی عظمت، وہی عزت بخشی جو جاہلیت کے زمانے میں تھی جی. جاہلیت کے زمانے کے اندر کوئی بندہ کسی کے باپ کو قتل کر ڈالتا نا، اور وہ بندہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا جی، تو اس کا بیٹا اس اپنے باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہتا تھا. کیوں؟ یہ بیت اللہ کی عظمت تھی، شانیں تھی. تو فرمایا کہ اللہ نے بیت اللہ کو کہ لوگوں کے لیے احترام کی جگہ بنایا اور قیام للناس، لوگوں کے قیام جگہ بنایا. اب دیکھیں جی،
فرمایا کہ جو بندہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، چاہے جس جگہ میں بھی ہے، وہ نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ ایک قیام کا ذریعہ ہے۔ دوسرا بیت اللہ قیام کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کو مسلمانوں کو جو روحانی طاقت ملتی ہے، جو روحانی خوراک ملتی ہے، وہ بیت اللہ کے ذریعے ملتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ کا وجود باقی ہے تو یہ دنیا باقی ہے۔ جب بیت اللہ کا وجود نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قریب، جب بالکل قریب زمانہ آ جائے گا، حبشے کے ایک کالا کافر ظالم بادشاہ بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا، بیت اللہ کو ویران خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جب چل کر آئے گا اپنے قافلے کے ساتھ، فوج کے ساتھ، تو بیدا مقام کے اوپر کچھ اس کی فوج پہنچے گی تو اللہ اس کی فوج کو زمین میں دھسا دیں گے۔ جو بچ جائے گی وہ آگے جائیں گے بیت اللہ کو اکھاڑنے کے لیے، بیت اللہ کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اب کیا کر جی، سور پھونک، اور سور کے اندر پھونک مار۔ اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو پھر کیا ہو جائے گی جی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ بیت اللہ کا وجود، یہ دنیا کا وجود باقی ہے۔ اگر بیت اللہ باقی ہے تو دنیا باقی ہے۔ جس دن بیت اللہ ختم ہو گیا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا والشہر الحرام، اشہر حرام، یہ 4 مہینے تھے جو کفار بھی احترام کیا کرتے تھے، مسلمان بھی احترام کیا کرتے تھے۔ ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، اللہ نے ان 4 مہینوں کو بڑی عظمتیں بخشی ہیں۔ اس کا آپ پیچھے سن چکے ہو تیسرے پارے میں۔ والہدی والقلائد، فرمایا کہ ہدی وہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے اندر ذبح کی جائے جی، اور جو بیت اللہ کے باہر ذبح کی جائے اس کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں، اور ہندکو اور اردو کے اندر قربانی کہتے ہیں۔ اور والقلائد، فرمایا کہ جاتے جا کے وقت حاجی اپنے جانوروں کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیں۔ وہ پرانا زمانہ جی، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، لوگ جب پیدل چلا کرتے تھے وہ اپنے ساتھ یہیں سے قربانی لے کر جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب اپنے ساتھ قربانی لے کر جاؤ تو ان کے گلوں کے اندر ایک ہار ڈال دیا کرو جی، جوتوں کا ہار ہو یا کسی اور چیز کا ہار ہو۔ تو اگر حاجی بندہ، عمرے والا بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور جانور اس سے گم ہو جاتا ہے، یا کسی اور کام میں مصروف ہے اور جانور پیچھے سے گم ہو جاتا ہے، تو آنے والے بندے کو، جانے والے بندے کو، ڈھونڈ تلاش کرنے والے بندے کو پتہ چل جائے اس کے گلے میں ہار ہے، یہ بیت اللہ کی نیاز ہے، لہٰذا اس کے ساتھ چھڑخانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ قربانی کے گلے کے اندر پٹا بھی ڈال دو۔ اب جدید نظام ہے جی، اب یہاں سے جاتے ہیں وہیں پہ جانور ملتے ہیں تو اب پٹے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا ذالک لتعلموا، یہ تم جان لو، یہ جو احکامات میں نے بیان فرمائے نا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو زمین و آسمانوں کی ساری چیزوں کو جانتا ہے جی، کون بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے جی، لیکن یہ اللہ نے اس لیے کیے ہیں۔ فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ ظاہر کرتا ہے اس بندے کو کہ کون کون بندہ اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے جی، اللہ کو بن دیکھے ڈرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اعلموا، جان لو مسلمانوں کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، اگر کرتے ہو تو اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر باز آ جاتے ہو، کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، میرا پاک پیغمبر یہ میرے احکامات اپنی امت تک پہنچا دی، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام بتانا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، پھر اللہ جانتا ہے جی جو بندے پھر اندر چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اندر کے رازوں کو کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے جی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر بندہ جب چھپاتا ہے تو کیا چیز چھپاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جی کہ شراب انما الخمر والمیسر، شراب حرام ہو گئی ہے جی، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے شراب کے ذریعے یہ مال کمایا تھا، آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ مال میں مسجد کے اندر لگا لوں؟ نیکی کے کام، حرام چیز سے کمایا ہوا مال
یا رسول اللہ اگر اس کو میں نیکی کے کاموں میں لگاؤں، مسجد میں لگاؤں تو کیا خیال ہے یہ مجھے نفع دے گا، فائدہ دے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، حرام چیز، ناپاک چیز، گندی چیز حلال کے مقابلے میں، پاکیزہ کے مقابلے میں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نیکی کے کاموں میں لگاؤ یا مسجد کے کاموں میں لگاؤ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ یہ حرام ہے جی۔ حلال کا مال ہو تھوڑا ہو یہ بندے کو ڈبل فائدہ دے گا جی، ڈبل سے ٹریبل دے گا جی، 700 سے بڑھا کر اللہ جتنا اس کا خلوص ہے اللہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر اس کو دے گا۔ تو فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ ہرگز برابر نہیں ہے پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز، پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز، حلال مال اور حرام مال جی، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو ناپاک چیز، گندی چیز اچھی لگے۔ دیکھیں نا جی، آج ہر بندہ مال کمانے کی کشمکش میں ہے جی، کوشش یہ ہے کہ مال ملے جی، چاہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے جی۔ فرمایا اے مسلمان، تجھے اگرچہ وہ خبیث چیز زیادہ ہے، اچھی کیوں نہیں لگتی، لیکن اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ناپاک چیز کی، گندی چیز کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ حرام مال کمانے کے اندر مت لگو۔ فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل والو تھوڑا سوچو، اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان چیزوں کے پیچھے تم جاتے ہو، ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کی پکڑ میں آؤ اور وہاں پر پچھتاؤ۔ فرمایا لعلکم تفلحون، ان کاموں سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔